بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان ابتدائے افرینش سے ہی قوت، دولت، شہرت اور اقتدار کا متمنی رہا ہے۔ دنیا میں ہونے والی جنگوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے پس پشت یہی عوامل کار فرما نظر آئیں گے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے پوری نہیں تو آدھی دنیا پر حکومت ضرور کی ہے، جن میں سکندر اعظم اور چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے، لیکن فاتح اعظم اور اس جیسی فکر کے حامل دیگر افراد ایک دن شاہانہ تخت و تاج اور حشمت و جلال چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا فکر انسانی اس طرف مبذول ہوئی کہ موت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس زمن میں جہاں مختلف مذاہب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، عقیدے اور کشف و مجاہدے سے اس خواہش کی تکمیل میں جدوجہد کی، وہاں آب حیات کا حصول بھی اولین ترجیح رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آب حیات محض ایک خیال ہے، فسانہ ہے، یا اس کی کوئی حقیقت بھی موجود ہے؟ آب حیات دراصل فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا امرت کے ہیں۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا، اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ قبل از اسلام بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک داستان اخیلس کی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے استائکس پر لے گئی جو زیر زمین بہنے والا ایک دریا تھا تاکہ اسے روئے تن کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم پر کسی بھی قسم کا ہتھیار اثر نہیں کرے گا۔ شاہ نامہ فردوسی میں بھی اسفندیار کو روئے تن قرار دیتے ہوئے آشیل کا ذکر ملتا ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ان داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیر و محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیوان یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مشہور مؤلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الزہر النثر فی الحال الخضر کے نام سے تنصیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا، جس میں اس واقعے سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 سے 66 میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار، اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحر روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہاں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ علیہ السلام کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع بن نون سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ علیہ السلام واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی، یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تفسیر ابن کثیر، جلد 16۔
اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے صرف چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقیم وہیں تھے، تو کیا آپ علیہ السلام اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالازاد بھائی، وزیر اور علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی، سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ علیہ السلام کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں۔ اس زمن میں کچھ علماء، مفسرین اور مورخین کی مزید آراء موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات پہ غسل فرمایا اور پانی پیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے۔ چنانچہ جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تاریخ ابن کثیر جلد اول۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔